ادوات المطبخ، آپ کے پاس جو عنوان ہے وہ ہے ادوات المطبخ۔ ادوات ادات کی جمع ہے، آلے کو کہتے ہیں، اوزار، آلہ، انسٹرومنٹ۔ مطبخ کسے کہتے ہیں؟ کچن کو کہتے ہیں نا، تو کچن میں جو چیز استعمال ہوتی ہیں، اوزار، آلات وغیرہ، سامان کا استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادوات المطبخ، باورچی خانے کا سامان۔ تو باورچی خانے میں ہمارے پاس کڑھائی ہوتی ہے، کڑھائی میں ہم سالن وغیرہ بہت ساری چیزیں پکاتے، تو کڑھائی کو عربی میں کہتے ہیں طنجرہ۔ طنجرہ کا معنی ہے کڑھائی، طنجرۃ، طنجرہ معنی کڑھائی، ایتے بطنجرہ، لیاؤ کڑھائی لیاؤ، نطبخ فیہا لحما، اس میں گوشت پکاتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے پاس ٹرے بھی ہوتا ہے نا، ٹرے میں ہم سبزی وغیرہ کاٹتے ہیں، تو ٹرے کو عربی میں کہتے ہیں سوینیۃ، سوینیہ، سوینیہ، سوینیۃ کا معنی ہے ٹرے۔ وہاں پر ہمارے پاس باورچی خانے میں چولہا بھی ہوتا ہے نا، چولہا بٹی، چولہے پر ہم بہت ساری چیزیں پکاتے، تو چولہے کو عربی میں کہتے ہیں فرن۔ فرن کا معنی ہے چولہا، فرن، چولہا، فرن کا کیا معنی ہے؟ چولہا۔ وہاں پر ہمارے لیے چمچ کی ضرورت بھی ہوتی ہے نا، تو چمچ کو عربی میں کہتے ہیں ملعقۃ، ملعقہ، اسپون کو کیا کہتے ہیں؟ چمچ کو ملعقہ، ملعقۃ کا معنی ہے چمچ۔ وہاں پر ہمارے پاس دیگچی بھی ہوتی ہے، دیگ، کتلی وغیرہ دیگچی، اس کو کہتے ہیں قدر۔ قدر کا معنی ہے دیگچی، دیگچی، قدر، قدر کا معنی ہے دیگچی۔ پلیٹ بھی ہوتی ہے وہاں ہمارے پاس، پلیٹ میں ہم چیزیں کاٹتے ہیں، سالن وغیرہ ڈالتے، تو پلیٹ کو عربی میں کہتے ہیں صحن۔ صحن کا معنی ہے پلیٹ، صحن، ایک صحن ہے اردو والا ہے صحن، یہ صحن ہے، صحن کا معنی ہے پلیٹ۔ وہاں پر ہمارے لیے چھری، چاقو کی ضرورت بھی پڑتی ہے نا، چاقو کو کیا کہتے ہیں؟ سکین، اس سے ہم سبزی، گوشت وغیرہ بہت ساری چیزیں کاٹتے ہیں، سکین۔ اور چھری کو کیا کہتے ہیں؟ شفرہ، شفرہ کا معنی ہے چھری، چھری۔ وہاں پر ہمارے لیے گلاس وغیرہ کی ضرورت ہے، تو اس میں پانی رکھتے ہیں نا، تھوڑا سا پانی سالن میں ڈالا جاتے، پوری کی پوری، کوئی چربی ہے تو نہیں ڈالتا، تو وہاں پر گلاس بھی رکھتے ہیں، گلاس کو کأس بھی کہتے ہیں، کأس، کأس، ایتے شوئی من الماء فی الکأس، گلاس میں تھوڑا پانی لاؤ۔ کوب بھی کہتے ہیں پیالہ، کوب، پیالہ۔ پلیٹ کے لیے ایک اور لفظ بھی ہمارے پاس، جیسے صحن ہے نا، تشتری، اس کے لیے تشتن کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ چھلنی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، چھلنی کے ذریعے سے ہم سبزی سے کیا کرتے ہیں؟ چھلکا وغیرہ اٹھا لیتے ہیں، جیسے آلو سے، تو اس کو کہتے ہیں مسفاتن۔ مسفات کا معنی ہے چھلنی، مسفات۔ ایک چائے کی چھلنی ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کالی جو چائے ہے نا، وہ چائے سے الگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دستے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دستے کو عربی میں کہتے ہیں مدقہ۔ جب ہم اس میں چٹنی بنانا چاہے یا کوئی اور کیا کرنا چاہے، کچومر بنانا چاہے، تو اس کے لیے ہم مدقہ کا استعمال کرتے، دستہ۔ کیتلی، کیتلی میں چائے وغیرہ ہم بناتے، تو اس کو کہتے ہیں غلایہ۔ غلایہ کا معنی ہے کیتلی، غلایہ، غلایہ کا کیا معنی ہے؟ کیتلی۔ اور جس چیز کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آٹا اٹھا کے، گوندا ہوا آٹا، اس سے چپاتی بناتے، نان بناتے، روٹی، تو اس کے لیے ہم جس چیز کا استعمال کرتے ہیں اس کو بیلن کہتے ہیں اردو میں، تو اس کے لیے عربی میں مرقاق یا مرقاق العجین کہتے ہیں،
مرقاق العجین یا مرقاق العجین، ہم اسے کیا کرتے ہیں، روٹی کو ذرا پتلی بنا کر چپاتی بناتے ہیں، اور لوگ تندور میں روٹی پکاتے ہیں نا، تو تندور بھی اس کو کہتے اردو میں، عربی میں اس کو کہتے تنور۔ تنور کا کیا معنی ہے؟ تنور۔ چمٹے کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، گھی میں سے کوئی چیز نکال لیتے ہیں، دیگچی میں سے، یا پکوڑا وغیرہ بناتے وقت ہم اس کا استعمال کرتے، تو چمٹے کو عربی میں کہتے ہیں ملقت۔ ملقت کا معنی ہے چمٹا۔ ملقت، ملقت کا کیا معنی ہے؟ چمٹا۔ وہاں پر ہمیں ماچس کی بھی ضرورت ہوتی ہے چولہا جلانے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں کبریت۔ کبریت کا معنی ہے ماچس۔ کبریت، کبریت کا کیا معنی ہے؟ ماچس۔ وہاں پر لوٹا وغیرہ بھی رکھتے، جگ پانی، اس کو کیا کہتے ہیں، لوٹے جگ وغیرہ کو فنجان یا ابریق۔ ابریق کا کیا معنی ہے؟ لوٹا یا جگ یا کوئی اور برتن پانی کا۔ اور وہاں پر ہم نمک بھی ساتھ رکھتے ہیں نا، سالن میں ڈالتے ہیں، تو نمک کو ملح کہتے ہیں نا، ملح۔ ملح کا معنی ہے نمک، اور جس چیز میں نمک رکھتے ہیں، نمک دان، اس کو کہتے ہیں مملحہ۔ مملحہ کا معنی ہے نمک دان، نمک کا جو برتن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ وہاں پر کانٹے کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو کانٹے کو عربی میں شوکا کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز نکالنی ہو، یا کباب وغیرہ یا کوئی اور چیز ہو، سے برتن وغیرہ سے نکالنا چاہیے دیگچی سے، تو اس کے لیے کانٹے کا استعمال کرتے ہیں۔ کاتے وقت بھی لوگ کیا کرتے ہیں، کانٹا استعمال کرتے ہیں، تو کانٹے کو کیا کہتے ہیں؟ شوکتن۔